بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امام شرف الدین اسماعیل بن المکری الیمنی الشافعی متوفی 839 ہجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب الروز کے مصنف ہیں، جسے آپ نے روزہ امام نووی قدس سرہ سے مختصر فرمایا ہے، اور شیخ الاسلام ذکریہ انصاری رضی اللہ عنہ کتاب الروز کے شارح ہیں، اور اسی شرح پر شیخ شہاب الدین رملی رضی اللہ عنہ نے حاشیہ لکھا ہے۔ ان تینوں بزرگوں نے فقہاء کرام کی عادات کے مطابق کتاب النکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص ذکر فرمائے ہیں، اور ان خصائص کو 4 قسموں پر منقسم فرمایا ہے: واجبات جیسے چاشت کی نماز، وطر اور قربانی، محرمات جیسے زکوٰۃ اور صدقہ، مباحات جیسے مسلسل بن کھائے پیے روزہ رکھنا، فضائل و اعزازات۔ واضح رہنا چاہیے کہ میں یعنی امام نبہانی قدس سرہ صرف اس چوتھی قسم کو بتمامہ متن، شرح اور حاشیہ کے ذکر کروں گا، اور تینوں میں امتیاز اس طرح رہے گا کہ میں متن کو 2 قوی خطوں کے درمیان اور قوسین کے باہر شرح کو ذکر کروں گا، اور متن و شرح اور حاشیہ کے درمیان دونوں جانب اردو ہندسوں سے فرق رکھوں گا۔ چنانچہ مذکورہ الصدر ائمہ کے فرمودات سے ان کا یہ ارشاد ہے: الرابع الفضائل والاکرام وہی تحریر ولو متعلقات۔ چوتھی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل، 2 ہی تحریم زوجاتہ الخ وغیرہ ور متعلقات اکرامات ہیں، اور انہی خصائص و فضائل میں سے ایک خصوصیت دوسروں پر آپ کی ازواج مطہرات کا حرام ہونا بھی ہے، اگرچہ وہ ازواج متعلقہ ہی کیوں نہ ہو۔ جمہور کا اس میں اتفاق ہے کہ اگرچہ ایسی عورت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے کر جدا کر دیا ہو، جبکہ شرع سعیر میں اس کا اختلاف ہے، اور درجہ حرمت میں یہ کوئی فرق نہیں کہ آپ نے ایسی خاتون سے ہم بستری فرمائی ہو یا نہ ہو۔ ازواج مطہرات دوسروں پر کیوں حرام ہیں؟ اس کی 3 وجوہ ہیں۔ اس لیے کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا: وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ طلحہ ان 10 حضرات میں سے نہیں ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے، بلکہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کرشی تیمی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیام دوں گا۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اور بائیں وجہ بھی آپ کی ازواج دوسروں پر حرام قرار دے دی گئی ہیں کہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا: وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ آپ کی ازواج جنت میں بھی آپ کی ازواج ہوں گی، اور امام ابن القشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ جنتی عورت جنت میں اپنے آخری شوہر کی بیوی ہوگی۔ دسراری اور انہی خصائص میں سے آپ کی لونڈیوں کا بھی دوسروں پر حرام ہونا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لونڈیاں جنہیں آپ نے ہم بستری کے شرف سے نوازا ہے، وہ آپ کی تعظیم و توقیر کے سبب دوسروں پر حرام ہیں، جبکہ وہ لونڈیاں جن سے آپ نے ہم بستری نہیں فرمائی وہ دوسروں کے لیے حلال ہیں۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جن باندیوں سے آپ نے ہم بستری فرمائی ہو وہ بھی دوسروں پر حرام نہیں ہیں، اور جن لونڈیوں کو آپ نے ہم بستری سے سرفراز فرمایا ان کا دوسروں پر حرام ہونے کی ترجیح دینا مصنف قدس سرہ کی طرف سے ہے، اور امام طاوسی قدس سرہ اور امام بارزی قدس سرہ نے بھی اس کو ترجیح دی ہے کہ مدخولہ لونڈیاں بھی دوسروں پر حرام ہیں۔ مصنف کی عبارت کا سکم، کاش مصنف قدس سرہ سراری کی بجائے سراریہ فرماتے تاکہ سراری کا متعلقات پر معطوف ہونے کا جو وہم پیدا ہوتا ہے وہ نہ رہتا، اور انہی خصائص میں سے آپ کی ازواج کا سب عورتوں سے افضل ہونا ہے۔ جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس لیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا نساء النبی
لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ جب ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہاں کی عورتوں سے افضل ٹھہری تو یہی وجہ ہے کہ اچھے اعمال پر انہیں دگنا ثواب ہے، اور تقرب اللہ کے منافی امور اگر بتقاضۂ بشری ان سے وقوع میں آئیں تو ان پر سرزنش بھی دگنی ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے 2 آیتوں میں واضح فرمایا۔ ترجمہ: اے نبی کی بیویوں، جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی بات کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات احترام، اطاعت اور تحریم نکاح میں ماؤں کے حکم میں ہیں، نہ کہ خلوت، میراث، نفقہ، زہار، مسافرہ اور نظر کے حکم میں بھی ماں ہیں۔ اکراماً بوجہ تکریم کے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کا سبب ہے، اور اس لیے بھی کہ بموجب ارشاد ربانی آپ کی ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات صرف مومنوں کی مائیں ہیں، فقط صرف مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی ازواج النبی صرف مومنوں کی مائیں ہیں، مومنہ عورتوں کی مائیں نہیں ہیں۔ ازواج مطہرات کی بیٹیاں مسلمانوں کی بہنیں نہیں ہیں، اور ازواج مطہرات کی بیٹیاں مومنوں کی بہنیں نہیں ہیں، اور ایسے ہی ان کے والدین مسلمانوں کے نانا یا نانی نہیں ہیں، اور نہ ہی ان کے بہن بھائی مومنوں کے خالہ ماموں ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں کے باپ ہیں، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مرد و زن کے والد ہیں، اس طرح مذکورہ اشخاص اس حکم میں نہیں ہیں۔ رہا یہ سوال کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا ہے ما کان محمد آبا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اس آیت کی روح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے والد نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی و صلبی بیٹا نہیں ہے۔ اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات سے بلا پردہ کوئی شے مانگنا یا کوئی بات پوچھنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو۔ ازواج مطہرات کے علاوہ دوسری عورتوں سے روبرو پوچھنا جائز ہے۔ امام نووی قدس سرہ شرح مسلم شریف میں قاضی ایاز قدس سرہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا امہات المومنین پر بلا خلاف چہرہ اور ہتھیلیوں کا پردہ بھی فرض ہے، حتیٰ کہ گواہی وغیرہ میں بھی ان کا کھولنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے مشخص وجود کا ظاہر کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ مستور و رسیاب ہوں، مگر ان مواقع پر جو ضروریات سے ہے انہیں باہر باپردہ ہو کر نکلنا جائز ہے۔ فائدہ: امام محی السنہ بغوی قدس سرہ نے حضرت علامہ خطابی قدس سرہ سے انہوں نے حضرت امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس طرح ہیں جیسے عدت گزارنے والی ہوتی ہیں، اور یہ اصول تو واضح ہے کہ عدت گزارنے والی کے لیے رہائش کا ہونا ضروری ہے، لہذا ازواج مطہرات کو بھی رہائش کے لیے مکان دیے گئے، اس لیے جب تک یہ صاحبات بقید حیات ہیں تو ان میں ہی رہیں گی، البتہ ان کی مالکہ نہ ہوں گی۔ ازواج مطہرات میں سے افضل کون ہے؟ اور ازواج مطہرات میں سے سب سے برتر حضرت سیدتنا خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس کی 2 دلیلیں ہیں۔ ایک، جیسا کہ امام نسائی قدس سرہ نے باسناد صحیح روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت سیدتنا خدیجہ دختر خویلد رضی اللہ عنہا ہیں، اور حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور دوسری یہ کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جب ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور غبطہ عرض کیا تھا کیا وجہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کی یاد فرماتے رہتے ہیں، حالانکہ اب اللہ جل مجدہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے، تو موصوفہ سے جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا نہ جی، یہ درست نہیں، مجھے اب تک خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی بیوی نہیں ملی، اس لیے کہ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا
اور جب لوگوں نے مجھے بے سہارا کرنا چاہا اس وقت اس نے اپنے مال سے میری امداد کی۔ اور امام ابن داؤد کو جس طرح سے پوچھا گیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میں سے افضل کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی طرف سے سلام پہنچایا، جبکہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بواسطۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین نے رب کی طرف سے سلام پہنچایا، لہذا یہی افضل ہیں۔ یعنی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام پہنچایا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو جبریل امین نے سلام پہنچایا، اس لیے من وجہ عائشہ رضی اللہ عنہ افضل اور من وجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ امام ابن داؤد کو جس طرح سے پوچھا گیا کہ اب یہ بتائیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے افضل کون ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ عنہ میرا ٹکڑا ہے، اس لیے میں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹکڑا کے برابر کسی اور کو درجہ نہیں دے سکتا۔ ثم عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد پھر عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب عورتوں پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی برتری یوں ہے جیسے سرید کی سب کھانوں پر۔ حدیث شریف میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے عزیز و محبوب عائشہ رضی اللہ عنہ ہے۔ ان دونوں حدیثوں کو حضرت امام بخاری قدس نے روایت فرمایا ہے، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد گرامی کے بموجب یہ دونوں صاحبات ہی ان فضائل سے مخصوص ہیں۔ اور مصنف قدس کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سیدتنا خدیجہ سلام اللہ علیہ اور حضرت سیدتنا عائشہ سلام اللہ علیہ میں سے ہر ایک حضرت سیدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہ سے افضل ہیں، لیکن مصنف قدس کی یہ رائے ابھی شرح میں جو بات گزری ہے اس کے مخالف ہے، یعنی سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ امام سبکی قدس کا مختار، نیز امام تقی الدین سبکی قدس سے اس بارے میں استفار کیا گیا کہ ان تینوں میں سے افضل کون ہیں، تو امام سبکی قدس نے فرمایا کہ ہمارا مختار اور ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی افضل ہیں، پھر ان کے بعد ان کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔ اور امام سبکی قدس نے اب اپنے اس دعوے پر ایک تو مذکورہ الصدر حدیث سے استدلال فرمایا ہے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے، جبکہ آپ نے اپنے وصال شریف کے قریب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دوسری مرتبہ آہستگی سے فرمایا تھا کیا تو اس پر راضی نہیں کہ تو مریم رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ رہا یہ سوال کہ طبرانی کی حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب جہان کی عورتوں سے برتر حضرت عمران علیہ السلام کی دختر حضرت مریم رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں، پھر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر برتری صرف ان کی والدہ ہونے کے لحاظ سے ہے، بزرگی و سیادت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ کیا حضرت مریم نبی ہیں؟ پھر امام سبکی کو دوسرا کا مختار یہ ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہی طبرانی کی روایت کردہ حدیث ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی نبوت میں بھی اختلاف ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو افضلیت کی ترجیح دینا یہ صرف مصنف قدسرہ کی آراء سے ہے۔ واہو اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی اس وصف کی دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِنْ رسول اللہ و خاتم النبیین، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آپ کی خاتمیت نبوت کا معرض نہیں، جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو ان کا یہ نزول آپ کے اس وصف کا معرض نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی ناسخ شریعت لے کر نزول نہیں فرمائیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت کے مبلغ و مؤید ہوں گے، اور آپ کا عمل مبارک بھی اسی شریعت کے ماتحت ہوگا۔
یعنی آپ اپنی سابقہ شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ آپ کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ جمیع اولاد آدم کے سردار ہیں۔ اس حدیث کے راوی امام بخاری قدس سرہ اور امام مسلم قدس سرہ ہیں، اور یہ بھی معلوم رہے کہ نوع انسان ساری کائنات سے افضل ہے اور سارے انسانوں سے افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات سے افضل ہیں۔ رہا یہ سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سے کسی کو کسی پر فضیلت مت دو، نیز آپ کا یہ ارشاد گرامی کہ مجھے حضرت یونس علیہ السلام پر فوقیت مت دو، یہ اور اس طرح کے دوسرے ارشادات اس کے متقاضی ہیں کہ آپ کو افضلیت کلیہ حاصل نہیں۔ اس قسم کے ارشادات کے 4 جواب ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم یہ دینا چاہتے ہیں کہ میری افضلیت کا انداز بیاں اس طرح مت ہو کہ اس میں دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین و تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، اس لیے کہ تنقیص انبیاء علیہ السلام کفر ہے، یا یہ مطلب ہے کہ آپ نے نفس نبوت میں تفضیل سے منع فرمایا ہے اس لیے کہ نبوت اور رسالت کے وصف میں سب انبیاء علیہ السلام مساوی ہیں۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام کی ذاتوں میں جو خصائص پائے جاتے ہیں ان میں ضرور فرق ہے، اور ایسی فوقیت دینے سے آپ نے منع بھی نہیں فرمایا، اور اللہ جل مجدہ کے فرمان سے بھی ظاہر ہے، جیسا کہ فرمایا ترجمہ کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جس پر درجوں بلند کیا۔ یہاں آپ نے اظہار تواضع اور ادب ایک کو دوسرے پر فضیلت دینے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں یہ ارشاد گرامی آپ کا اس وقت کا ہے جب کہ آپ کو اپنی افضلیت تامہ کا ابھی تک علم نہ ہوا تھا، اور جب آپ کو اپنے افضل الخلق ہونے کا پتہ چل گیا تو پھر فرما دیا میں جمیع اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں۔ یعنی بعد والا ارشاد گرامی ناسخ اور پہلا منسوخ ہے، اور یہ تو واضح ہے ہی کہ قابل عمل ناسخ ہی ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی معلوم رہے کہ تابع اصل کی طرح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ ارشاد گرامی کے علاوہ سید ولد آدم کی تعبیر و بیان میں آپ کے اور ارشادات بھی موجود ہیں، جن کا مطلب یہ ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور آدم علیہ السلام آدمیاں اور سید کائنات ہیں، اور انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ ہی پہلی وہ ذات گرامی ہیں جن کے لیے زمین کھلے گی قیامت کے دن۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ رہی وہ حدیث شریف کہ جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام اچانک عرش کے پائے تھامے ہوئے ہوں گے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ بھی بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے اور مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے، یا اللہ جل شانہ نے ان کو بے ہوش ہونے والوں سے مستثنیٰ فرما دیا تھا۔ تو ان دونوں حدیثوں میں مطابقت اس طرح ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ارشاد آپ نے اس وقت فرمایا ہو جب کہ آپ کو ابھی تک اپنے سب سے پہلے مشہور ہونے کا علم نہیں تھا، اور سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ آپ ہی ہیں، اور سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور سب سے پہلے سفارش قبول کیا ہوا، یعنی سب سے پہلے جس ذات گرامی کی شفاعت مقبول ہوگی اس خصوصیت کی حامل بھی آپ ہی کی ذات اقدس ہے۔ اسے امام مسلم قدس سرہ نے روایت فرمایا ہے۔ امت مسلمہ کے خصائص، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ کی امت تمام امتوں سے برتر ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں۔ اور قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنی اپنی امتوں پر تبلیغ رسالت کی گواہ بھی یہی امت ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، کسی بھی برائی پر متفق ہونے سے محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کا اجماع اتفاق محجت شریعہ ہوتا ہے، اور اس پر یہ حدیث گرامی شاہد ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم قدس سرہما نے روایت فرمایا میری امت کی ایک جماعت اہل سنت و جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر مضبوطی سے قائم رہے گی، جو بھی اس جماعت کو رسوا کرنے کے در پہ ہوگا وہ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، اور نہ ہی اس کا مخالف اسے کچھ نقصان پہنچا سکے گا، حتیٰ کہ اللہ جل مجدہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ قیامت تک کوئی بھی بدخواہ اس جماعت کا بال بیکا نہ کر سکے گا۔ اور اس امت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی نماز میں صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم قدس سرہ نے روایت فرمایا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناسخ ہے، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ کی شریعت تائید شدہ اور دوسری شریعتوں کی ناسخ ہے۔ باقی تمام شریعتوں کی جیسا کہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں پر عمل نہ کرنے پر مامور ہیں۔ قرآن عزیز ایک دائمی معجزہ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ کا معجزہ ہمیشہ باقی ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ اصل کتاب یعنی روزہ امام نووی تبصرہ کی عبارت یہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بھی معجزہ ہے اور تحریف و تبدیل سے محفوظ ہے، اور آپ کے وصال شریف کے بعد بھی اسی طرح حجت قاہرہ ہے، جبکہ اور سب انبیاء علیہ السلام کے معجزے سب ختم ہو گئے۔ مصنف کو دسرا کا گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے اعراض کرنا اور صرف مذکورہ قول پر اکتفا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی معجزے کی بقا کے خسر کا مفید ہے۔ رہا یہ سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باقیہ میں سے قرآن عزیز معجزہ کبریٰ ہے یا صغریٰ؟ اگر کبریٰ مراد ہو تو یہ مسلم ہے، اور اگر صغریٰ مراد ہو تو پھر یہ ممنوع ہے، اس لیے کہ آپ کے باقی رہنے والے معجزات صغریٰ اور بھی کئی ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آپ نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب 30 کے لگ بھگ جھوٹے فریبی دعوی نبوت کرنے والے آ جائیں گے۔ نیز آپ نے ارشاد فرمایا قیامت آنے سے پہلے علم اٹھ جائے گا، اور نیز یہ کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے سورج ایک مرتبہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور نیز فرمایا میری امت گمراہی پر متفق نہ ہوگی۔ اور نیز انہی معجزات باقیہ سے ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء سے کرامات کا ظاہر ہونا، کیونکہ ہر نبی کی امت کے اولیاء کی کرامات بھی اس نبی کے معجزے ہی ہوتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ مصنف قدسرہ نے اس سے وہ معجزہ مراد دیا ہے جو ظاہر ہوا اور ہمیشہ باقی رہے گا، اور مذکورہ اشیاء میں سے ابھی تک مکمل نہیں ہوئی بلکہ آئندہ زمانہ میں ظاہر ہوں گی۔ قاعدہ جس شے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیں اور پھر اس کا انکار بھی نہ فرمائیں تو آپ کا یہ سکوت اس دیکھی ہوئی شے کے جواز پر دلیل ہوتی ہے، جبکہ آپ کے علاوہ اور کسی کا اس طرح کا سکوت قابل حجت نہیں ہے۔ اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 ماہ کی مسافت تک روب و دبدبہ سے مدد فرمائی گئی ہے، اور تمام روئے زمین آپ کی وجہ سے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے کہ ہر جگہ نماز ادا کرنا جائز ہے، اور اس کی مٹی ذریعہ طہارت بنا دی گئی ہے، اور یہ کہ آپ کے ذریعہ غنیمتوں کو حلال فرمایا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔